یا حسین 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 یا حسین 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 یا حسین 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 یا حسین 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 قافلے کتنے سوئے کرب بلا جاتے ہیں لاکھوں زوار تیرے در پہ چلے آتے ہیں کیا خطا ہو گئی ہم سے ہمارے مولا ایک ہم ہیں جو تڑپتے یہی رہ جاتے ہیں یا حسین 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 یا حسین 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 یا حسین 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 یا حسین 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 شمس ہوتا نہ قمر ہوتا نہ افسر ہوتا کاش میں آپ کی دہلیز کا پتھر ہوتا کربلا جاتا کبھی اڑ کے نجف جاتا حسن کاش انسان نہ ہوتا میں کبوتر ہوتا یا حسین حسین یا حسین 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 قافلے کتنے سوئے کرب بلا جاتے ہیں لاکھوں زوار تیرے در پہ چلے آتے ہیں کیا خطا ہو گئی ہم سے ہمارے مولا ایک ہم ہیں جو تڑپتے یہی رہ جاتے ہیں یا حسین 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 یا حسین 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 یا حسین 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 یا حسین 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 عشق سرور میں تڑپتا ہے میرا دل ایسے قید زندان میں ہو کوئی پرندہ جیسے مولا کچھ زاد سفر پاس نہیں ہے میرے میں نہیں جانتا جاؤں گا میں کب اور کیسے یا حسین 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 یا حسین 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 یا حسین 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 یا حسین 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 کربلا جانے کی خواہش ہے مگر ہوں میں غریب جانے کس دن مجھے ہوگا تیرا دیدار نصیب تیری دہلیز پہ مر جاؤں میں روتے روتے اور دفنا دیا جاؤں تیرے روضے کے قریب یا حسین 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 یا حسین 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 یا حسین 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 یا حسین 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 صلوات حبیب خدا ختم انبیاء صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد صلوات
وطن میں
کہاں ہو اے میرے والی امام جن و بشر تڑپ کے رہ گئی صبح راہ بپا ہوا محشر کبیر بس کے اب افلاک تھر تھراتے ہیں مسافران مصیبت وطن میں آتے ہیں مسافران مصیبت وطن میں آتے ہیں صلوات مصطفیٰ دن کی جان علی ہو زبان مصطفیٰ دن کی جان علی ہو زبان زہارا دن کی سانس حسن حسین دعا یہ تو میرا دین اسلام اور میں ہوں مسلمان اج میں ہوں مسلمان مصطفیٰ دن کی جان علی ہو زبان زہارا دن کی سانس حسن حسین دعا یہ تو میرا دین اسلام اور میں ہوں مسلمان اج میں ہوں مسلمان خدا کو پہچانا کون میرے نبی کے بنا خدا کو سمجھا کون میرے علی کے بنا خدا کو پہچانا کون میرے نبی کے بنا خدا کو سمجھا کون میرے علی کے بنا سجدے میں جو ہر ہمیشہ بندگی کیا یہ تو سہارا یہ تو سہارا سجدے میں جو ہر ہمیشہ بندگی کیا یہ تو سہارا یہ تو سہارا مصطفیٰ دن کی جان علی ہو زبان زہارا دن کی سانس حسن حسین دعا یہ تو میرا دین اسلام اور میں ہوں مسلمان اج میں ہوں مسلمان دن خدا کون بچایا میرا امام حسن دن نبی زندہ کیا میرا امام حسین دن خدا کون بچایا میرا امام حسن دن نبی زندہ کیا میرا امام حسین حسین کی نشان آج تک دن زندہ رکھا تھا دن زندہ رکھے گا حسین کی نشان آج تک دن زندہ رکھا تھا دن زندہ رکھے گا مصطفیٰ دن کی جان علی ہو زبان زہارا دن کی سانس حسن حسین دعا یہ تو میرا دین اسلام اور میں ہوں مسلمان اج میں ہوں مسلمان میرے نبی رکھ گیا قرآن اور اہل بیت جو اس کو پکڑ لیا اس کو ملا ہدایت میرے نبی رکھ گیا قرآن اور اہل بیت جو اس کو پکڑ لیا اس کو ملا ہدایت یہ دونوں محشر میں تو نبی کی ساتھ کوثر میں ملے گا کوثر میں ملے گا یہ دونوں محشر میں تو نبی کی ساتھ
पर मोहम्मद वाले मोहम्मद। करबला 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 हुसैनेर प्रेमिकरा करबलाয় এসেছে মওলা তাদেরকে অবশ্যই ডেকেছে হুসেনের প্রেমিকরা কারবালায় চলেছে জাহরা তাদেরকে অবশ্যই ডেকেছে চেহলুম যখন আসে দুনিয়াতে হুসেনের প্রেমিকরা জেগে ওঠে চেহলুম যখন আসে দুনিয়াতে হুসেনের প্রেমিকরা জেগে ওঠে কোনো কষ্ট থাকে না এই সফরে জাহরা তাদেরকে অবশ্যই ডেকেছে হুসেনের প্রেমিকরা কারবালায় এসেছে জাহরা তাদেরকে অবশ্যই ডেকেছে জীবন যদি চলে যায় এই সফরে ধন্যবাদ জানাই তোমার নানা নবীকে জীবন যদি চলে যায় এই সফরে ধন্যবাদ জানাই তোমার নানা নবীকে মরণ যেন হলো শহীদের তরে মওলা তাদেরকে অবশ্যই ডেকেছে হুসেনের প্রেমিকরা কারবালায় চলেছে জাহরা তাদেরকে অবশ্যই ডেকেছে জাবের ইবনে আব্দুল্লাহ কারবালার প্রথম জায়ের আবাদ করলে কারবালাকে তুমি জাবের জাবের ইবনে আব্দুল্লাহ কারবালার প্রথম জায়ের আবাদ করলে কারবালাকে তুমি
আবুল ফাজল ইনশাআল্লাহ মওলার জাহের হবে, এই মার্সিয়া মওলার রওজাতে পড়বে। তোমার জাহেরদের পায়ের ধুলা মেখে যাব মওলা তোমার কারবালাতে। হুসেনের প্রেমিকরা কারবালায় চলেছে, মওলা তাদেরকে অবশ্যই ডেকেছে। সালাম। حبیب خدا ختم انبیاء بلندتر صلوات مدد رخسار محمد بلندتر صلوات خدای کشتی امام زمانہ بلند سے بلندتر صلوات فاتحہ بسم اللہ الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم اللهم صل علی محمد لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي نور قلوبنا بشعاع أنوار محبة العلوية وجعلنا من المتمسكين بولاية المرتضوية الذي فرض الله محبته ومحدته على العربية والعجمية. الصلاة والسلام سيدنا ونبينا وشفيعنا وحبیب قلوبنا وطبیب نفوسنا الذي اسمه في السماء أحمد وفي الأرض أبي القاسم محمد ثم الصلاة والسلام على آله الطيبين الطاهرين المعصومين من يومنا هذا إلى يوم الدين آمين يا رب العالمين. أما بعد قال سبحانه في كتاب المبين وفرقان الحميد بسم الله الرحمن الرحيم وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. صلوات محمد وآل محمد. سامعین گرامی، قرآن کریم کی 28ویں باری کی آیت کریمہ ہے.
اللہ کی کائنات سے سائے کریمہ میں ارشاد فرما رہا ہے وَمَا أَتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ، میرا رسول جو کچھ تمہیں دے دے وہ تم لے لو، وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، اور میرا رسول جس چیز سے منع کر دے اس سے تم رک جاؤ۔ کل کی مجلس، پچھلی مجلس، الحمدللہ رب العالمین سب ایک دوسرے سے مربوط اور ایک دوسرے سے ریلیٹڈ ہے کہ یقیناً اللہ کے رسول نے جو ہمیں دیا ہے ہمیں لینا ہے، اللہ کے رسول نے جس چیز سے ہمیں منع کیا ہے اس کے نزدیک تر ہمیں نہیں جانا۔ حلال محمد جو ہے وہ صبح قیامت تک کے لیے حلال ہے، اور حرام محمد جو ہے وہ صبح قیامت تک کے لیے حرام ہے۔ دنیا میں اللہ کی جو مخلوق ہے سب نجات چاہتے ہیں، سب، کوئی بھی مذہب کا ہو سب نجات چاہتا ہے۔ ہم اگر انسان کو دیکھتے ہیں تو انسان میں کالا ہو یا گورا نجات چاہتا ہے، لمبا ہو یا موٹا نجات چاہتا ہے، عرب ہو یا عجم نجات چاہتا ہے، مسلمان ہو یا غیر مسلم نجات چاہتا ہے۔ انسان میں بھی جتنی انسانیت ہے، آدم، حضرت آدم کی اولاد کوئی بھی ہو سب نجات چاہتا ہے۔ اللہ نے جناب آدم علیہ السلام کی اولاد دنیا میں کھربوں اربوں اولاد جناب آدم علیہ السلام کی ہے، سب انسان ہیں، انسان۔ جناب آدم نے سوال کیا، پالنے والے تو نے جو میری اولاد کو خلق کیا اس میں کچھ چھوٹے ہیں تو کچھ بڑے ہیں، کچھ پتلے دبلے ہیں تو کچھ موٹے ہیں، کچھ گورے ہیں تو کچھ کالے ہیں۔ دنیا میں کھربوں انسان ہے لیکن کسی انسان کا شکل کسی سے نہیں ملتا، کھربوں ارب انسان لیکن سب کی شکل الگ الگ ہے، سب کی عقل الگ الگ ہے، شکل بھی الگ ہے، عقل بھی الگ ہے۔ یہ اور بات ہے کہ ایک انسان اپنے آپ کو سب سے زیادہ عقل مند سمجھتا، سوچتا کہ ہم ہی عاقل ہے باقی سب بیوقوف ہے۔ حقیقت میں ہے ایک انسان اپنے آپ کو بہت بڑا عقل مند سمجھتا ہے، بدھیمان سمجھتا ہے، চিন্তা করে আমি আমার কাছে সবচেয়ে বেশি বুদ্ধি অন্যদের কাছে নাই। سب سے زیادہ اپنے آپ کو عقل مند سمجھتا ہے، بدھیمان سمجھتا ہے، لیکن یہ تو دوسرے بتائیں گے کہ کس کی عقل کیسی ہے، کس کی شکل کیسی ہے۔ ضرور بھیجیے محمد عقل کیسی ہے اور کس کی شکل کیسی۔ انسان سمجھتا ہے کہ میری عقل بہت جو ہے بہت زیادہ ہوشیار ہے، بہت زیادہ چالاک ہے، ہم سے زیادہ کوئی چالاک نہیں ہے۔ یعنی ہر مسئلے میں انسان اگر پیچھے ہو رہ جائے لیکن اگر چالاکی میں پوچھے نا تو چالاکی میں وہ پیچھے نہیں ہے، سمجھتا کہ ہم بہت زیادہ چالاک ہیں۔ جناب آدم علیہ السلام نے اللہ سے پوچھا، اے میرے اللہ ہماری اس اولاد میں اختلاف کیوں ہے، کیوں اختلاف ہے؟ کوئی چھوٹا ہے، کوئی بڑا ہے، کوئی لمبا ہے، کوئی پتلا ہے، کوئی دبلا ہے، کوئی موٹا ہے، کوئی ناٹا ہے، کوئی کالا ہے، کوئی گورا ہے، یہ اختلاف کیوں ہے؟ اللہ نے کیا خوب جواب دیا، کہا اے آدم یہ بات میرے حکمت کی ہے اور ہماری حکمت کو تم نہیں سمجھ سکتے۔ درود بھیجیے محمد یہ بات میری حکمت کی ہے، ہماری حکمت کو تم نہیں سمجھ سکتے۔ سب نجات چاہتے ہیں کہ ہمیں نجات مل جائے، یہ اور بات ہے کہ نجات کا راستہ الگ الگ ہے۔ نہ فقط انسان، توجہ چاہتا ہوں، دیر تو ہو گیا الحمدللہ، میں بھی زیادہ زحمت نہیں دوں گا الحمدللہ رب العالمین۔ ہمارے جو برادران ہیں نوحہ پڑھنا چاہتے ہیں، مرثیہ پڑھنا چاہتے ہیں، کل آج 40 شب چہلم ہے، کل ایک دن ہمارے پاس ہے، اور بھی مجلسیں ہوں گی، یعنی جمعہ کو بھی مجلس ہے، سنیچر کو بھی مجلس ہے، اور اپنے مومنین شوق کے ساتھ، توجہ چاہتا ہوں یہ بریکٹ میں ہے، اپنے مومنین شوق کے ساتھ یعنی پورے احترام کے
वाले दिन जो बाकी है 28 सफर तक चली जाए। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, नूरन अला नूर ऐसा हो सकता है। लेकिन ठेके वाली मजलिस नहीं, माफी चाहता हूँ, ठेके वाली मजलिस नहीं। मौलाना अगर कोई करने वाला नहीं रहेगा तो हम कर देंगे। मैंने कहा नहीं, ऐसी मजलिस जरूरत नहीं है, जरूर भेजिए मोहम्मद। ठेके वाली मजलिस नहीं, कोई नहीं कर सकेगा तो हम कर देंगे। नहीं बाबा, करना है तो इंतहाई एतमाद के साथ, एहतराम के साथ, रिस्पेक्ट के साथ ये कहो हमें एक मजलिस करना है, आपको एक दिन दे दीजिए, हम उसी दिन कर देंगे, जरूर भेजिए मोहम्मद और आले मोहम्मद। इस एतबार से अल्हम्दुलिल्लाह, खुदा न खास्ता ऐसा नहीं मजलिस को छोटा करना। मजलिस है, इमाम हुसैन का जिक्र है, इसका मकाम, इसकी अज़मत बहुत ज़्यादा बुलंद है। इस एतबार से अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, शुक्र खुदा का। आज एक मजलिस अल्हम्दुलिल्लाह, कल की मजलिस भी आप बहरहाल पाबंदी वक्त के साथ, कल की मजलिस आज जो 9:30 बज गया, कल 9:30 9:15 नहीं बजेगा। पाबंदी वक्त के साथ आप मौनिन 8 बजे आ जाएं ताकि 8:30 बजे मैं मिंबर पर बैठ जाऊं। दरूद भेजिए मोहम्मद और आले मोहम्मद। इस एतबार से हमारी माएँ, हमारी बहनें अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, ताकि इंसान मौला की बारगाह में कुछ खराज अक़ीदत पेश कर सके, कुछ वक्त मिले इंशाअल्लाह। शुक्र खुदा का अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। हमारे बच्चे जिन लोगों ने भी नौमा पढ़ा, मरसिया पढ़ा, सोर्स पढ़ा, खुदा सबको सलामत रखे। सबकी सलामती के लिए एक मरतबा दरूद मोहम्मद और आले मोहम्मद। लिहाजा हर कोई निजात चाहता है, लेकिन निजात का तरीका अलग है, निजात का रास्ता अलग है, चाहता है सब निजात। हत्ता के जानवर, ये जो मुर्गी जब निकलती है अपने बच्चे को लेकर, ऊपर से चील या कौवा आए, जैसे चील और कौवा आएगा तो मासूम छोटा मुर्गी का बच्चा, उसे भी पता है कि हमको निजात हासिल करना, फौरन दरबे की तरफ दौड़ेगा या माँ के पर के नीचे आ जाएगा। निजात हासिल करने के लिए माँ के पर के नीचे आ जाएगा। और खुदा न खास्ता अगर कोई चील कौवा अगर मुर्गी के बच्चे पर हमला करे, माँ अगर खुद अकेले हो पहले तो मुमकिन है भाग जाएगी, चली जाएगी, लेकिन अगर साथ में बच्चा हो तो खुद जान दे देगी, लेकिन निजी अपने बच्चे को बचाएगी। दरूद भेजिए मोहम्मद और आले मोहम्मद। इस एतबार से तो सारी दुनिया में सब जो है निजात चाहते हैं, निजात मिल जाए, निजात मिल जाए। आप हिंदुओं से पूछिए, वो भी निजात चाहते हैं, हिंदू वो भी ये निजात चाहते हैं। क्यों? वो आग को पूजते हैं, उनसे पूछिए क्यों आग को पूज रहे हो? सूरज, कहते हैं निजात मिल जाए। गंगा और जमुना की पूजा कर रहे हैं, क्यों? कि हमें निजात मिल जाए। पीपल के दरख्त को पूजा कर रहे हैं, क्यों? हमें निजात मिल जाए। उनसे कहो कि आप जो ये जो आग की पूजा कर रहे हैं, क्यों पूजा कर रहे हैं? कहते हैं आप मुसलमानों का यह कहना कि जब क़यामत आएगी तो जहन्नम होगा, जहन्नम में अल्लाह जो है ना आग होगा, आग में खुदा जहन्नम में डालेगा, लिहाजा हम आज आग से मोहब्बत कर रहे हैं कि कल क़यामत में आग हमें बचा ले। ये पीपल के दरख्त का क्यों पूजा कर रहे हो? कहते हैं आप लोगों का कहना है, मुसलमानों का कहना, जब क़यामत होगी तो सूरज जो बहुत नजदीक होगा, एक अलमदार होगा, उसके पास फरेरा होगा। इतने फरेरे के नीचे इतने अफराद एक फरेरे के नीचे कैसे आएंगे? लिहाजा हम ये पीपल के दरख्त को पूजा कर रहे हैं। जब क़यामत की गर्मी हो तो ये दरख्त हमें अपने साए में ले ले। जरूर भेजिए मोहम्मद और आले मोहम्मद। इस एतबार से गंगा और जमुना की पूजा कर रहे हैं। क्यों गंगा और जमुना की पूजा कर रहे हैं? इसलिए गंगा जमुना की पूजा कर रहे हैं कि क़यामत में प्यास होगी, एक जो है कौसर होगा, एक साक़ी कौसर होगा पानी पिलाने के लिए। लिहाजा हम जो है गंगा और जमुना की पूजा कर रहे हैं ताकि हमें वहाँ पानी मिल जाए। हर कोई निजात 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 निजात। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। जब हम मुसलमानों में भी देखते हैं ना, जो नमाज पढ़ रहा है, तवज्जो चाह रहा हूँ, निजात मिल जाए। रोज़ा रख रहा है, निजात मिल जाए। 20 रकअत तरावी निजात मिल जाए। 11 रकअत तरावी निजात मिल जाए। 8 रकअत तरावी निजात मिल जाए। इत्तिकाफ हो रहा है, निजात मिल जाए। हज कर रहे हैं, निजात मिल जाए। एक दूसरे पर कुफ्र का फतवा लगा रहे हैं, क्यों? शिया काफिर है। क्यों बाबा? शिया ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा?
نجات مل جائے اس اعتبار سب نجات کے خواہاں ہیں اس اعتبار سے. اور بعد آپ دیکھیے کہ الحمدللہ رب العالمین یہ جو ہمارا خانقاہ ہے، یہ خانقاہ الحمدللہ رب العالمین، یہ چھوٹے چھوٹے مزارات ہیں، بڑے مزارات بھی ہیں، چھوٹے بھی مزارات ہیں. یہ چھوٹے چھوٹے بڑے بڑے جو مزارات ہیں، آپ چلے جائیے بہاؤالدین زکریا، آپ دیکھ لیجئے پیر ہیں اہل سنت کے، یا فرید گنج شکر یہ پیر ہیں، یا سلطان باہو یہ پیر ہیں، یا خواجہ اجمیری یہ پیر ہیں، نظام الدین اولیاء یہ پیر ہیں، لال شہباز قلندر پیر ہیں. یہ جتنے پیر ہیں نا، پیر جتنے مرید ان کے ہیں، ان کو کہیے کہ آپ اس پیر صاحب کے دامن سے کیوں منسلک ہیں؟ کہتے اس لیے کہ ہمیں نجات مل جائے. درود بھیجیے محمد اور آل محمد. ٹھیک ہے، ہمیں نجات مل جائے. سب نجات کے پیروکار ہیں، نجات کے پیروکار، ایک سے ایک فضائل ہیں، ایک سے ایک عظمت ہے. الحمدللہ رب العالمین. یہ اولیاء کرام کی پیر کی حضرت بہاؤالدین زکریا سے نظام الدین اولیاء نے پوچھا کہ آپ کے ایمان کا کیا عالم ہے؟ تو نظام الدین اولیاء نے بہاؤالدین زکریا کو کہا، نظام الدین اولیاء کو کہا، بہاؤالدین نے پوچھا آپ کے ایمان کا کیا عالم ہے؟ تو نظام الدین اولیاء نے کہا لوہے کی ایک موٹی سی کرسی پر بیٹھے ہوئے تھے. کہا کہ اگر ہم اس کرسی کو کہیں اڑنے کے لیے تو کرسی اڑنے لگے. ادھر ان کے منہ سے نکلا تھا، لوہے کی بڑی کرسی بلند ہونا شروع ہوئی. انہوں نے کہا رک جاؤ، میں نے تمہیں اڑنے کے لیے نہیں کہا تھا. اس طریقے سے اور اولیاء کرام ہیں، کسی کی گائے مر گئی تھی، عورت رو رہی تھی. کیوں رو رہی ہو؟ ایک ہی ہماری گائے ہے، خواجہ اجمیر گائے مر گئی ہے، لہذا اس اعتبار سے میں رو رہی ہوں. انہوں نے کیا کیا؟ دعا کیا، الحمدللہ اس کی گائے زندہ ہو گئی. ایک نابینا تھا، آنکھ نہیں تھی، الحمدللہ رب العالمین دعا کیا، آنکھ مل گئی. لال شہباز قلندر ایک بہت بڑی زمین تھی، زمین انہیں پسند آئی، مالک کو کہا کہ ہمیں دے دو. مالک دینے پر تیار نہیں ہوا، مالک سے کچھ تکرار ہوا. لال شہباز قلندر نے ہاتھ میں ایک عصا تھا، عصا سے مارا، مر گیا. توجہ چاہ رہا ہوں، اسی مقام پر دفن کر دیا. جب اس کے افراد آئے لال شہباز قلندر کے پاس کہ آپ نے ہمارے افراد کو مارا ہے، انہوں نے کہا میں انسان کو نہیں مارا، میں نے تو کتے کو مارا ہے. اب جب قبر کھدی تو انسان نہیں کتا تھا. درود بھیجیے محمد اور آل محمد. ٹھیک ہے، انسان نہیں کتا تھا. اس اعتبار سے اولیاء کرام کے کرامت کہ بہاؤالدین زکریا کا یہ کارنامہ ہے، نظام الدین اولیاء کا یہ کارنامہ ہے، خواجہ اجمیر کا یہ کارنامہ ہے. عبد القادر جیلانی جو تھے ماں کے شکم میں تھے، چور آ گیا چوری کرنے کے لیے. عبد القادر جیلانی نکلے ماں کے شکم سے، چور ڈاکو کو مارا، پھر ماں کے شکم میں چلے گئے. یعنی بہت اولیاء کرام کے بہت زیادہ مراتب اور فضائل ہیں. لیکن آج میں مسلمانوں سے یہ کہنا چاہتا ہوں، پرسوں کی مجلس میں بھی میں نے پڑھا کہ عبد القادر جیلانی کے پیر کا نام کیا ہے؟ معروف قرقی. ملا کے میں امام رضا تک لے گیا. آج میں یہ کہنا چاہتا ہوں، یہ دنیا میں جتنے پیر ہیں، یاد رکھو کوئی پیر نہیں ہو سکتا جب تک آل محمد کے دروازے پر نہ جائے. ضرور بھیجیے محمد اور آل محمد.
نظامالدین اولیاء نے مردے کو زندہ کر دیا، خواجہ اجمیری نے گائے کو زندہ کر دیا، کسی کو آنکھ دے دی، کسی کو کچھ دے دیا، یہ سب کیا ہے؟ یہ علی اور آل علی کی محبت کا صدقہ ہے۔ ضرور بھیجیے محمد اور آل محمد۔ یہ علی اور آل علی کی محبت کا صدقہ ان کی ولایت ہے۔ نظام الدین بختری میرے پاس، نظام الدین اولیاء سے کل انشاءاللہ گزشتہ کل میرپور دربار پنجتنی الحمدللہ رب العالمین وہاں ہماری تقریر تھی، سب آل محمد کے چاہنے والے تھے، پورا محلہ جو ہے بھرا ہوا تھا۔ میں سوچ کر گیا تھا کہ آج جو جا رہا ہوں علی کی ولایت کا کلمہ پڑھوا کر آؤں گا، ضرور بھیجیے محمد اور آل محمد۔ میں سوچ کر گیا تھا، سوچ کر گیا زندہ باد، زندہ باد۔ اس اعتبار سے لہذا نظام الدین اولیاء سے کہا حضور، کسی نے سوال کیا آپ بھی ولی ہیں اور علی بھی ولی ہے، آپ کی ولایت میں اور علی کی ولایت میں کیا فرق ہے؟ توجہ چاہ رہا ہوں۔ آپ کو بھی ولی کہا جاتا ہے اور علی کو بھی ولی کہا جاتا ہے، آپ کی ولایت میں اور علی کے ولایت میں کیا فرق ہے؟ تو نظام الدین اولیاء نے کہا دیکھو، ایک مرتبہ جو گرستی کرنے والے افراد ہوتے ہیں نا، ان کی زمین، دھان کی زمین ان کی اپنی ہوتی ہے، یہ ان کے دھان کی جو زمین ہوتی ہے اپنی، اس پر وہ کسی افراد کو رکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تم میری زمین میں گندم لگاؤ، تم میری زمین میں گیہوں لگاؤ۔ جب گندم ہو جاتا ہے، جب ہوتا ہے گندم، تو جس نے گندم لگایا ہے ان کی زمین پر اسے بھی گندم دیتے ہیں، خود بھی گندم کھاتے ہیں۔ ہماری ولایت میں اور علی کے ولایت میں یہی فرق ہے، علی کی ولایت اپنی ہے اور ہماری ولایت دی ہوئی ہے۔ ضرور بھیجیے محمد اور آل محمد۔ علی کی ولایت اپنی ہے، مولا کی ولایت جو ہے ذاتی ہے، ذاتی۔ اور یہ جو لوگ ولی ہے نا، یہ ولایت جو ہے ان کی ذاتی نہیں، علی ابن ابی طالب علیہ السلام مالک کی دی ہوئی ہے۔ اس اعتبار سے علی ولی اللہ، علی اللہ کا ولی ہے، علی ولی اللہ، علی اللہ کا ولی ہے۔ معذرت کے ساتھ پتہ نہیں علی ابن ابی طالب سے کیسی دشمنی ہے۔ بہاؤالدین زکریا علی اللہ کے ولی ہے، صحیح ہے۔ خواجہ اجمیر اللہ کے ولی ہیں، صحیح ہے۔ اور نظام الدین اولیاء اللہ کے ولی ہیں، صحیح ہے۔ فلاں پیر اللہ کا ولی ہے، صحیح ہے۔ یہاں علی کی ولایت کی باری، علی ولی اللہ، یہ کیسے علی اللہ کا ولی ہے؟ بابا علی اللہ کا ولی ہے یا نہیں؟ کسی ہمارے ذاکر نے کیا خوب کہا، علی اللہ کا ولی ہے یا نہیں؟ کہا ہاں ہے۔ کہا تم میں اور ہم میں فرق فقط یہ ہے کہ تم فقط جانتے ہو علی اللہ کا ولی ہے، شیعہ جانتا بھی ہے، مانتا بھی ہے۔ ضرور بھیجیے محمد اور آل محمد۔
आले मोहम्मद की मस्जिद थी, इस मस्जिद में एक नासरी आ गया, वुजू किया, फला किया, नमाज पढ़ेगा। ये जो नमाज पढ़ने के लिए आया, इतने में उस मस्जिद ने मुअज्जिन ने आज़ान दिया, अल्लाहु अकबर, इसने भी कहा अल्लाहु अकबर, फिर कहा अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अशहदु अन्ना ला इलाहा इल्लल्लाह, इसने भी कहा अशहदु अन्ना ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह, इसने भी कहा अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह। उसे नहीं पता था कि ये अली वालों की मस्जिद है। एक मर्तबा आवाज आया, अलियन वलीउल्लाह, वज़ू छोड़ दिया, तौबा तौबा, कहाँ आ गए, क्या हो गया, ये अलियन वलीउल्लाह। इन्होंने अलियन वलीउल्लाह कहा, जाने लगा। वही आले मोहम्मद के चाहने वालों ने कहा क्या हुआ, क्यों जा रहे हो? तो कहा ये भी कोई मस्जिद है। उसने कहा क्या हुआ, गिरने वाली है। तवज्जो चाहता हूँ, ये भी कोई मस्जिद है, ये भी कोई नमाज पढ़ने की जगह है। उसने कहा क्या हुआ, अल्लाह का घर है, नमाज पढ़ने की जगह क्यों नहीं है? मस्जिद में खराबी क्या है? क्या मस्जिद का छत बैठ जाएगा, मस्जिद का छत गिर जाएगा, क्या होगा? एक मर्तबा कहता है ये भी कोई नमाज पढ़ने की जगह है। कसने नमाज पढ़ने की जगह नहीं है। एक मर्तबा का अच्छा ये बताओ कि तुम अलियन वलीउल्लाह आज़ान में क्यों कहते हो? उसने कहा तुम जैसे नासबियों को निकालने के लिए दरूद भेजिए मोहम्मद। हम कहते हैं अली अल्लाह का वली है। मैं फिर कहता हूँ दुनिया में जितने वली है ना, इन वलियों का वली अली इब्न अबी तालिब है। दरूद भेजिए मोहम्मद। कायनात में सबसे बड़े पीर का नाम अली इब्न अबी तालिब है, सबसे बड़े वली का नाम अली इब्न अबी तालिब है। अगर अली को छोड़ दिया तो वो पीर नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। मादत के साथ हमने देखा है ना, हमने देखा है रास्तों में फला मकाम पर एक अफराद है, कपड़ा मैला, फला मैला, गंदी नाली में बैठे, कूड़े के करीब बैठे, हाथ में किन का है, और वहीं पर नाली में, वहीं पर जो कूड़ा मैला है इधर उधर घाट रहा है, और बहुत से लोग भीड़ लगा के बैठे हुए हैं। क्या है भाई, क्या है? ये वलीउल्लाह है, ये पहुंचा हुआ है, ये बहुत बड़ा पीर है, ये फना फिल्लाह है, ये फना है, ये फना है, इस एतबार से। और उसके पास भी बात लुकुमदाना होता है। जब देखता ना बहुत ज़्यादा उसका मुरीद बहुत ज़्यादा कुछ है, एक निकाल के दे देता है, मुरीद भी बहुत खुश होता है, पीर साहब ने हमें एक लुकुमदाना दे दिया है। मैं कहता हूँ याद रखो, वाकई अगर वो पीर होगा तो निजात से दूर होगा, तहारत के करीब होगा। दरूद भेजिए मोहम्मद और आले मोहम्मद। गंदी नाली में बैठकर घाटने वाला पीर नहीं हो सकता। पीर होगा तो तहारत से करीब होगा, पीर होगा तो पाकीज़गी से करीब होगा, पीर होगा तो आले मोहम्मद से करीब होगा। इस एतबार से पीर होगा। और अगर ऐसा नहीं है तो हो सकता है ये पीर आपको मुबारक हो। कायनात में सबसे बड़ा पीर मेरा मौला अली इब्न अबी तालिब है। दरूद भेजिए मोहम्मद और आले मोहम्मद। लिहाजा ये अली की मोहब्बत है। कैसे कैसे अफराद, छोटा से छोटा जर्रा अगर अली से मोहब्बत करने लगे, अली से वाबस्ता हो जाए, खुदा उसे आसमान पर पहुंचाता है। तवज्जो चाहता हूँ, छोटा से छोटा हकीर से हकीर इंसान अगर आले मोहम्मद से मुंसलिक हो जाए तो खुदा आसमान पर पहुंचाता है। और अगर कोई आसमान
بغض میں. توجہ چاہتا ہوں اردو زبان والے جو اردو سمجھ سکیں. ہم نے دیکھا ہے علی کے بغض میں, ہم نے دیکھا ہے علی کے بغض میں کیسے کیسے ایسے ویسے ہو گئے. سمجھ میں آیا؟ ہم نے دیکھا ہے علی کے بغض میں کیسے کیسے ایسے ویسے ہو گئے. اور پاک حیدر کی محبت کا شرف, پاک حیدر کی محبت کا شرف ایسے ویسے کیسے کیسے ہو گئے. پاک حیدر کی محبت کا شرف ایسے ویسے کیسے کیسے ہو گئے. یہ مولا کا صدقہ ہے. یہ اتنی جو پیر بنے ہیں نا, یہ اولیاء کرام بنے ہیں نا, یہ مولا کے صدقے میں بنے ہیں. لہذا اگر مسلمانوں کو نجات چاہیے, دنیا کو نجات چاہیے, کائنات کو نجات چاہیے, کائنات میں ایک ہی دروازہ ہے اور وہ محمد اور آل محمد کا دروازہ ہے. درود بھیجیے محمد اور آل محمد. وہ محمد اور آل محمد کا دروازہ ہے, علی اور آل علی کا دروازہ ہے. نبی نے فرمایا مثل اہل بیت کا مثل سفینۃ نوح من رکبها نجا ومن تخلف فهو غرقا. مشکات میں بھی ملے گا آپ کو, سوارق المحرقہ میں بھی ملے گا آپ کو, اہل تسنن کی اکثر و بیشتر کتاب میں ملے گا. کیا میرے اہل بیت کی مثال کشتی نوح جیسی ہے. جو اس پر سوار ہو جائے, جو اس پر سوار ہو جائے اسے نجات مل جائے گی. پتا ہے آپ کو نوح نبی 2500 سال جناب نوح کی عمر ہے. 1300 سال جناب نوح نے تبلیغ کیا, یا 900 سال جناب نوح نے تبلیغ کیا. 80 سے زیادہ آدمی خدا پر ایمان نہیں لائے. جناب نوح نے ان کافروں کے صلب در صلب دیکھا کہ اب کوئی مسلمان ہونے والا نہیں ہے. کیا پالنے والے, اب کوئی مسلمان ہونے والا نہیں ہے. یہ کافر ہیں, کافر رہیں گے, ان پر عذاب نازل فرما. جناب نوح نے کہا عذاب نازل فرما. اللہ نے کہا نوح کشتی بناؤ, اے نوح کشتی بناؤ. توجہ, جناب نوح نے کشتی بنانے کے لیے آمادہ ہوئے. کہا نوح جنگل کی لکڑیوں کو نہ لینا. توجہ چاہ رہا ہوں, تھوڑی دیر کی زحمت دوں گا. اے نوح جنگل کی لکڑیوں کو نہ لینا, چونکہ طوفان بہت زبردست ہے. آسمان سے پانی آئے گا, پہاڑ سے پانی نکلے گا, زمین سے پانی نکلے گا, دنیا ڈوب جائے گی. لہذا اگر جنگل کی لکڑی ہوئی تو وہ برداشت نہیں کر پائے گا. نوح خود درخت لگاؤ. جناب نوح نے درخت لگایا, شیگون کا درخت لگایا. جناب نوح نے 20 سال میں وہ درخت بڑا ہوا. صبح شام 20 سال تک جناب نوح اس درخت میں پانی دیتے رہے, پانی دیتے رہے. اور جب درخت تنو توانا ہو گیا, پھر جناب نوح نے کیا کیا, اس کی لکڑی کو کاٹا. کاٹ کے جناب نوح نے کشتی بنایا. توجہ چاہتا ہوں, اے نوح جب یہ تختہ کاٹ لینا نا, اور جب کشتی بنانا, جس لکڑی پر میرا وحی ہو وہی لگانا, جس پر وحی نہ ہو اس کو مت لگانا. جب بریک ٹھوکنا نہ کاٹی, جس کاٹی پر ہماری وحی ہو وہی کاٹی لگانا, جس کاٹی پر ہماری وحی نہ ہو وہ نہیں لگانا. میں کہتا ہوں کہ نوح نبی کے کشتی میں جب جنگل کا درخت کی لکڑی نہیں لگ سکتی, تو محمد کی کشتی میں ایسے ویسے کی لکڑی کیسے لگ جائے گی. درود بھیجیے محمد والے.
نے اس درخت کی حفاظت کی، اس درخت کو پالا، اس درخت کو پانی دیا، تناور ہوا، پھر کشتی بنی۔ علی ابن ابی طالب سے نبی سے 30 سال کی چھوٹائی ہے، علی نبی سے 30 سال چھوٹے ہیں۔ جس طریقے سے نون نبی نے درخت کو پالا ہے، نبی نے علی کو پالا ہے، فاطمہ کو پالا ہے، حسن کو پالا ہے، حسین کو پالا ہے۔ اس اعتبار سے پالا۔ علی کعبے میں پیدا ہوئے اور کعبے میں پیدا ہونے کے بعد 30 سال رسول خدا سے علی ابن ابی طالب چھوٹے ہیں۔ اچھا 30 سال مولا چھوٹے ہیں۔ اس کے بعد فاطمہ بنت اسد، توجہ چاہتا ہوں، فاطمہ بنت اسد علی ابن ابی طالب کو جھولے میں ڈال دیا۔ فاطمہ بنت اسد نے علی ابن ابی طالب کو جھولے میں ڈال دیا، چولہے میں کھانا پکانے لگی۔ علی رونے لگے، محمد کو بلایا، بیٹا محمد، بیٹا محمد، تیرا بھائی رو رہا ہے، ذرا جھولے کی لوریاں جھولا جھولا دے۔ تاریخ نے لکھا رسول خدا آتے تھے، جھولا جھولاتے تھے۔ میں کہہ چکا ہوں جب جھولا جھولایا جاتا ہے نا تو لالائی پڑھی جاتی ہے، جب جھولا جھولایا جاتا ہے نا کچھ نہ کچھ بولا جاتا ہے تاکہ بچے کو آرام مل جائے۔ نبی جب آتے تھے جھولا جھولاتے تھے، جھولے کے ساتھ ساتھ لالائی پڑھتے تھے۔ نبی کا لالائی کیا ہے؟ یا علی انت اخی، تو میرا بھائی ہے، انت وزیر، تو میرا وزیر ہے، انت وزیر، تو میرا وزیر ہے، انت خلیفہ، تو میرا خلیفہ ہے، انت صاحب لوائی، اے علی تو اسلام کا علم بردار ہے۔ درود بھیجیے محمد نجات ملے گی، سنی سوار ہوگا نجات ملے گی، دیوبندی سوار ہوگا نجات ملے گی، حنبلی سوار ہوگا نجات ملے گی، پیر صاحب سوار ہوں گے نجات ملے گی، اولیاء سوار ہوں گے نجات ملے گی، خلیفہ سوار ہوں گے نجات ملے گی۔ یعنی نبی نے اپنی کشتی کا مذہب نہیں بتایا، ہماری کشتی کے سوار ہونے والوں کا مذہب شیعہ ہے۔ نبی نے ایک چیز بتائی ہے
मुहिब अहले बैत, अहले बैत से दोस्ती रखने वाला, अहले बैत का मानने वाला, अहले बैत का चाहने वाला, जो भी अहले बैत का मानने वाला है ना, किश्ती पर सवार होगा, निजात मिल जाएगी। फिर भी नासबी कहता है, दुश्मन अली इब्न अबी तालिब कहता है, मौलाना तवज्जो चाह रहा हूँ, नासबी कहता है, दुश्मन अली कहता है, मौलाना आपके नबी ने ये फरमाया या नबी ने ये फरमाया, मेरे अहले बैत की मिसाल किश्ती नू जैसी है, जो सवार हो जाएगा निजात मिल जाएगी। तो सुनिए, नू की किश्ती पर, नू के नौका पर खिंजीर भी सवार हो गया था। तवज्जो चाह रहा हूँ, क्या बोलना चाहता हूँ, तवज्जो चाह रहा हूँ। कहते मौलाना आप जो तारीफ कर रहे हैं, अहले बैत आप जो तारीफ कर रहे हैं, नबी ने फरमाया मेरे अहले बैत की मिसाल किश्ती नू जैसी है, तो नू की किश्ती पर खिंजीर भी सवार हो गया था। मैंने कहा मैं मुनकिर नहीं हूँ, हो गया था जब ही तो आज तक खिंजीर की नस्ल बची हुई है। तवज्जो चाह रहा हूँ, हो गया था, इनकार नहीं करता, हो गया था जब ही तो आज तक खिंजीर की नस्ल बची हुई है। तुम ये मत कहो कि जनाबे नूह की किश्ती पर खिंजीर सवार हुआ था, ताज्जुब की निगाह से मत देखो। मैं इतना कहता हूँ, अहले बैत की किश्ती वो किश्ती है, अगर अहले बैत की किश्ती वो किश्ती है, नूह की किश्ती वो किश्ती है, अगर खिंजीर भी सवार हो जाए तो निजात मिल जाएगी। जरूर भेजिए मोहम्मद। और इंसान अगर बड़ा से बड़ा इंसान होकर ना सवार हो तो निजात मिलेगी नहीं मिलेगी। बाबा हम अपनी मिसाल देते हैं, हम बांग्लादेश में जब कहीं जाते हैं, सैदपुर जाते हैं, रंगपुर जाते हैं, खुलना जाते हैं, हमारे मुल्क में क्या है, फेरी है, फेरी यानी छोटी छोटी जहाज़ें हैं जो बस सवार हो जाती है, गाड़ियाँ सवार हो जाती हैं, पब्लिक सवार होती है। बाज़ औक़ात हमें तकलीफ भी होता है, यहाँ से वहाँ तक बस का लाइन है, 2-3 घंटा खड़े हुए हैं, फेरी के लिए लोग मुअत्तल हो रहे हैं। क्या भाई कि कुहासा है, बादल है, फेरी बंद है, पानी बढ़ा हुआ है, तमाम दुश्वारियों के बावजूद अगर हम फेरी पर चढ़ गए तो चढ़ने के बाद हम बस पर सोए रहें, जब भी निजात मिल जाएगी, सिगरेट पीते रहे जब भी निजात मिल जाएगी, केला खाते रहे जब भी निजात मिल जाएगी, ऊपर चढ़ कर बैठ जाए जब भी निजात मिल जाएगी। मिलेगी कि नहीं? जो किश्ती पर सवार हो गया, सवार होने के बाद सो जाए जब भी निजात मिलेगी, हुक्का पिए जब भी निजात मिलेगी। लेकिन किनारे जो रह गया है ना, तवज्जो चाह रहा हूँ, किनारे जो रह गया ना, सारी रात नमाज़े तहज्जुद पढ़ता रहे, सारी रात नमाज़े तहज्जुद पढ़ता रहे, सारी उम्र रोज़ा रखे, सारी उम्र ज़कात दे, सारी उम्र हज करे, अगर सवार नहीं हुआ है तो निजात नहीं मिलेगी। जरूर है ये मोहम्मद निजात मिल जाएगी, नहीं सवार हुआ निजात नहीं मिलेगी। लिहाजा नबी ने कहा मेरे अहले बैत की मिसाल किश्ती नूह जैसी है, जो भी सवार हो जाए, सवार होने वाला कोई भी हो, सवार हो जाए निजात मिल जाएगी, सवार ना हो डूब जाएगा, गुमराह हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। खिंजीर सवार हो गया, बच गया। नूह की बीवी सवार नहीं हुई, डूब गई। बेटा सवार नहीं हुआ, डूब गया। जितना नबी से नजदीक रिलेशन हो, अगर सवार हो जाएगा तो निजात मिलेगी, अगर सवार नहीं होगा तो निजात नहीं मिलेगी। एक नूह का सफीना और
ایک اہل بیت کا سفینہ، نوح کا سفینہ پانی کے سطح پر چلا، اہل بیت کا سفینہ ایمان کی سطح پر چلا، نوح کا سفینہ لکڑی کا تھا، اہل بیت کا سفینہ نور کا تھا، نوح کی اولاد نااہل رہ گئی، نبی کی اولاد اہل بیت کہلائی۔ اس اعتبار سے ہاں میں کہتا ہوں ارباب ادا، نوح کی کشتی پانی پر چلی، نوح کی کشتی جو تیری پانی پر چلی، لیکن رسول کا سفینہ پانی پر نہیں، خون میں تیرتا رہا۔ اکبر کا خون، عباس کا خون، اون محمد کا خون، ارباب ادا، اس طریقے سے نوح کا سفینہ جو ہے کہ جو پانی کے سطح پر، رسول کا سفینہ کربلا میں خون پر خون کے تالاب میں، خون کے دریا میں تیرتا رہا۔ 72 شہدائے کربلا حسین کے شہید ہوئے ارباب ادا۔ اور جب میرا اور آپ کا آقا ارباب ادا سید سجاد کے پاس آیا ہے، یا سید سجاد سے کہا بیٹا سید سجاد ہمارے چاہنے والوں کو ہمارا سلام کہنا اور کہہ دینا جب بھی کسی بے قصر مظلوم کو دیکھے تو لہذا ہماری مصیبت کو یاد کر لے۔ اور شام کے قید خانے میں سید سجاد سے ایک محب سے ملاقات ہوئی تو امام نے فرمایا میرے بابا نے یہ کہا ہے، اے میرے بابا کے چاہنے والوں، جب کوئی مصیبت آئے تو میرے بابا کو یاد کرنا، اگر پانی پینا تو کربلا کے پیاسوں کو یاد کرنا۔ اور حسین کا ایک جملہ ہے، مجھے رولا رولا کر مارا گیا۔ شیعوں سے کہنا مجھے رولا رولا کر مارا گیا۔ ہاں ارباب ادا، حبیب کا لاشا حسین نے اٹھایا، حسین روتے رہے۔ زہیر کا جنازہ حسین نے اٹھایا، حسین روتے رہے۔ قاسم محمد کا جنازہ اٹھایا، حسین روتے رہے۔ اور آخری وقت حسین جب سجدہ خالق میں ہے، شبر ملون کہہ رہا ہے، حسین کے آنکھوں میں آنسو ہے، حسین رو رہے ہیں۔ اور جب یہ قافلہ قید خانے میں پہنچا ہے ارباب ادا، حسین کی 4 سال کی یتیم بچی ہے، یزید کے قید خانے میں ایک شخص کی نظر پڑ گئی۔ جیسے ہی نظر پڑی یزید کو کہا اے یزید اس بچی کو ہمیں کنیزی میں دے دے، بس یہ سننا تھا ارباب ادا۔ جناب سکینہ دوڑ کر پھوپھی اماں کے پاس گئی اور کہا پھوپھی اماں اگر کوئی یتیم ہو جاتا ہے تو کیا وہ کنیزی میں چلا جاتا ہے؟ جناب سکینہ کہہ رہی ہے ارباب ادا، مقاتل روایت نے لکھا کہ حسین کا سر دشت میں تھا نا، ایک مرتبہ حسین نے ان ملعونوں کی طرف دیکھا، دیکھنے کے بعد ایک مرتبہ حسین کی نظر زینب پر پڑی۔ اب جو زینب پر پڑی نا ارباب ادا، حسین نے آنکھیں بند کر لی۔ علماء نے لکھا اس کی وجہ یہ تھی جب زینب پر حسین کی نظر پڑی تو زینب نے آنکھ بند کر لی، حسین نے آنکھ بند کر لیا۔ اس کی وجہ یہ تھی حسین یہ کہنا چاہتے تھے زینب حسین تجھ سے بہت شرمندہ ہے، زینب حسین تجھ سے بہت شرمندہ ہے، خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے۔ ایک ساتھ اسیروں کا قافلہ رہا، اسیر ہو کر، دن کو دھوپ پڑ رہی ہے، رات کو اوس ہے ارباب ادا۔ آخر یزید چھوڑنا چاہتا ہے، یزید نے کہا چلے جاؤ خوب بہا دے دوں گا۔ سید سجاد نے کہا میں خوب بہا لینے والا کون ہوں؟ میری دادی جناب فاطمہ زہرا کو دینا۔ میں خوب بہا لینے والا کون ہوں؟ میرے نانا رسول خدا کو دینا۔ زینب سے کہا پھوپھی اماں یزید ہم لوگوں کو قید سے رہائی کرنا چاہتا ہے۔ زینب نے کہا سید سجاد اس سے کہہ دو ایک روم خالی کر دے، ہم اسیران اہل حرم جو ہے نا اپنے بھائی کے غم میں رو نہ سکے، ہم رو لے گریہ کر لے۔ ارباب ادا خالی کر دیا گیا۔ اس کے بعد تبرکات بھیج دیے گئے، تمام تبرک آئے، اصغر کا جلا ہوا جھولا آیا،
असबाब आए, साथ ही साथ सर आना शुरू हुआ। हुसैन का सर आया, ज़ैनब ने लिया, और कासिम का सर आया, उम्मे फरवा ने लिया। हर बीवी सर ले रही है, तमाम बीवियां तमाम सर ले चुकी, लेकिन एक सर ऐसा है जो पहचाना नहीं जाता। ये सर किसका सर है? अरबाब अदा। वो सर जख्मी है, अरबाब अदा वो सर जख्मी है। एक मर्तबा ज़ैनब ने कहा, सैयदे सज्जाद, ये किसका सर है जो जख्मों से चूर है? सैयदे सज्जाद ने कहा, फूफी अम्मा नहीं पहचाना, ये मेरे चचा अब्बास का सर है। जो नाका चलता जाता था ना, नोखे निगाह पर अब्बास का सर था। जब नोखे निगाह पर करार नहीं लेता था, अब्बास के सर को नाके के गले में बांध दिया गया और घोड़ा चल रहा है। अब्बास का सर रस्सी में बंधा है और बाबे अदा रास्ते में पत्थर है, लकड़ियां है, कांटा है, झाड़ी है। अब्बास का सर इस तरीके से मजरूह होता रहा, होता रहा, होता रहा, और आखिर में जब ज़ैनब के पास आया तो ज़ैनब नहीं पहचान सकी। जब पहचाना, दौड़ के गई, भैया के सर को लिया। अरे मेरे गाजी अब्बास, भैया जब तक तू जिंदा रहा, ज़ैनब महफूज रही। करबला वालों का जहनुम, इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन। जुमला मोमिन मोमिना के कसूर गुनाहों को माफ फरमा। या अल्लाह हमारी खिदमत को अपनी बारगाह में कबूल फरमा। जुमला मोमिन जहान पाने वाले, सारी दुनिया में जो आले मोहब्बत के चाहने वाले हैं, उनके जान माल इज्जत आबरू की हिफाजत फरमाना। अरे भाई इमाम हुसैन सारी दुनिया में जहां कहीं घोड़ा पालने वाले मोमिनीन की हिफाजत फरमाना। पालने वाले दुश्मनाने आले मोहम्मद को पालने वाले, ये वास्ता मोहम्मद आले मोहम्मद का पालने वाले दुश्मनाने आले मोहम्मद को नेस्त व नाबूद फरमा। या अल्लाह पर इस्लाम को सरबलंदी अता फरमा, कुफ्र निफाक को नेस्त व नाबूद फरमा। पालने वाले तुझे वास्ता मोहम्मद आले मोहम्मद अलैहिस्सलातु वस्सलाम का बानी मजलिस हमारे मिर्जा मुनीर साहब पालने वाले, उन्हें दुनिया और आखिरत के शब्द महफूज रखना। तो सलाम की अता फरमाना, रोजी रिज़्क़ अता फरमाना। जुमला मोमिन पालने वाले, जिन्होंने भी खिदमत किया पालने वाले, सबों को सेहत व सलाम की अता फरमाना। हयात तय्यबा तवीला हसना अता फरमाना। हमारे अंसार साहब, अंसार भाई खादिम इमाम बारगाह, उनका बेटा परवेज जो है कल रात को ढाका हॉस्पिटल में एडमिट है, उसके लंच में पानी आ गया था, ऑपरेशन हुआ। पालने वाले तुझे वास्ता मोहम्मद आले मोहम्मद का उस बच्चे को सेहत व सलाम की अता फरमा। हयात तय्यबा तवीला हसना अता फरमा। और भी जो मुमिन मरीज न पालने वाले, सबों को सेहत व सलाम की अता फरमा। ज़हूर इमाम ज़माना में ताबीर फरमाना। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। কালকে 8 তারিখে, আগামী কাল 8 তারিখে ইনশাআল্লাহ মসজিদ হয়ে যাবে। আপনারা সবাই আসবেন ইনশাআল্লাহ। তারপরে ওই হবে ইনশাআল্লাহ তাকবীর পাই হবে, আলোচনা হবে। মাধ্যমে হুসাইন रेहान 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 का है। रख दे रख
हैदर का जनाजा है मोमिनो ये सिफ्ते पैगंबर का जनाजा है मोमिनो ये सिफ्ते पैगंबर का जनाजा जवाब दिए मोमिनो जी पैगंबर का जनाजा है मोमिनो जी सिफ्त पैगंबर का जनाजा मोमिनो ये सिफ्त पैगंबर का जनाजा मोमिनो ये सिफ्त Kamu sini, sampai padamu sini, sampai padamu sini, padamu sini, sampai padamu sini, sampai padamu sini. पैगंबर का जनाजा
सब बना ले। नारे रिसाला, नारे हैदरी, हुसैनियत, हुसैनियत, यजीदियत, यजीदियत। दोनों हाथों को बुलंद करके लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या शबीर में आती है माँ शबीर की, कहती है क्या है मोमिनो तुमसे ये माँ रोती हुई, जख्मी है मेरा लाडला, जख्मी है मेरा लाडला, मरहम मुझे दे दे कोई, मरहम तो है इश्क़ अज़ा, रूमाल में ले जाऊंगी इन आंसुओं ने भर दिए, दो दिल गिर के दो घाव ऐसी
شاد